آپ سب کے کلام کو جانتے ہو تو لمبا نہیں میں بولوں گا، تو آپ جانتے ہو مسیح یسوع کو مسیح بھی کیا لکھا ہوا ہے۔ ہمارے پہلے 2 بار میں جب وہ ہوتا پتہ کہتا ہے کہ اس نے اسے خدام بھی کیا اور مسیح بھی کیا۔ ہی از دا مسایا انائنٹڈ ون، تو مسا سے وہ بنا ہے۔ اور پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کلام اس کے لیے لکھا گیا ہے، دس از فار ہم۔ دا سیکنڈ ون از کہ خدا کے کلام میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ممسوعوں کا ذکر، ایک لفظ آتا ہے ممسوع جو اردو کا، یہ بڑا اچھا لفظ ہے۔ وہ لوگ ہیں جو خدا اسپیشلی اپنے کسی کام کے لیے، خدمت کے انجام دینے کے لیے ان کو انائنٹنگ دے دیتا ہے، وہ بنی اس میں گفٹنگ ہے، اس میں عہدے ہیں، بہت کچھ ہے۔ تو دس از دا سیکنڈ ٹائپ آف انائنٹنگ، جس میں ہم خدا کے ممسوعوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ خدا کا ممسوع ہونے کے لیے کوئی بڑا لیڈر ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ ایک سمپل عورت ہو سکتی ہیں، سمپل آدمی ہو سکتے ہیں، عام ہو سکتے ہیں، پڑھے لکھے ہو سکتے ہیں، ان پڑھ ہو سکتے ہیں، کوئی بھی پوزیشن، بٹ اٹس گاڈ، یہ خدا ہے جو آپ کو مقرر کرتا ہے اور مسا کرتا ہے، یعنی وہ روحانی طور پر آپ کو اس بات کے لیے مقرر کر دیتا ہے اور آپ کو وہ پاور دے دیتا ہے جس کے وسیلہ سے آپ کی زندگی کی جو وہ برکتیں ہیں جو خدا نے آپ کو دی ہیں، آپ سے فلو کر کے خدا کی دی وہ نعمتیں اور برکتیں دوسروں کو محسوس ہو جاتی ہیں۔ اس میں پریئر بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو پریئر کے لیے بیٹھا کیا جاتا ہے، وہ پریئر بڑی کرتے ہیں اور اس پریئر سے جو کام ہوتے ہیں ان کو اجر تو ملے گا آسمان پر، تو انہوں نے اپنی اس برکت کو، اس اپوائنٹمنٹ کو، وہ جو خدا نے ان کو مقرر کیا ہے اس کو انہوں نے استعمال کیا جس کام کے لیے خدا نے بنایا۔ اور جب وہ کرتا ہے تو تیسری جو لوگ ہیں ان کو مسیحی کہا جاتا ہے۔ کرائسٹ از دا ایگزامپل نمبر 1، اور یہ جو لکھا گیا ہے یہ پہلے نمبر پر یسوع کے لیے پروفیٹیکلی ریفرنس ٹو کانٹیکٹ جیسے کہتے ہیں، اس کو ایکسیجیزس کہتے ہیں۔ تو ایکسیجیزس کے حساب سے جو بائبل میں لکھا گیا ہے وہی ہے، تو یسوع کے طرف جا رہا ہے۔ اب اس کی وجہ سے ممسوع جو بنتے ہیں، کیونکہ وہ سارے مسا کا سورس اور منبع ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ جب وہ برے ذبح کرتے تھے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، وہ برے کو یاد کر رہے تھے، اس کی وجہ سے جب وہ قربانیاں کرتے تو خدا کی قربت پاتے، تو پھر انہیں روح قدس مختلف ملتے دیتا پرانے اعظام میں اور نئے میں بالکل کلیئر ہے۔ جب لوگ مسیح کے پاس آ جاتے ہیں، مسیح کے ساتھ چلتے ہیں، تو پاک ان کا مسا ملتا ہے، تو ان کی گفٹنگ ہے، جو آفسز ہیں یا پاور ہے، وہ مسا کی صورت میں وہ مسیح بن جاتے ہیں۔ مسیح کون ہے؟ کرائسٹ لائک، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا میرے منہ سے، یہ بڑا مشہور لفظ ہے کرائسٹ لائک، یہ میں کہا تھا مسیح کی مانند جو چلتے ہیں، جو مسیح کو فالو کرتے ہیں، بلیور آل کرسچنز وی آر بورن اگین، جس میں ہم سب شامل ہیں۔ ہم سارے کے سارے ان تینوں چیزوں میں مسیح ہمارا سب کا ہے اور وہ ہمارے لیے ہے، اور اس کو پہلے وہ دیا کر وہی مسا اس نے آگے اپنے شاگردوں کو دیا اور پھر کہا کس طرح سے تو اور اس لیے آتا رہے گا۔ اب یہ دیا کا ہے کہ اب ہم صرف اس پر سیکھتے ہیں کہ اب کس بات کی مجھے خدا بار بار میں آپ کو یہ ریئلائز کر ایوری ون آف یو ہیو سم ٹائپ آف انائنٹنگ، یہ بار بار میرے اندر سے خدا نے آپ میں سے ہر ایک کو کسی نے کس طرح کا مسا دیا ہوا ہے، آپ کو چنا ہوا ہے، آپ کو اس سے نہیں رکھا ہوا کہ آپ خدا کے ساتھ چلتے ہو، لیٹس سے کہ آپ پرستش کرتے ہو، اگر آپ اس میں دعا کر کے خدا کی روح سے معمور ہو کر جب وہ انائنٹنگ جو آپ بہاتے ہو، آپ کو شاید نہ پتا ہو بہت سے لوگوں کو اس سے برکت ملتی ہے، اس کے وسیلہ سے ضروری آتی ہے، قدرت آتی ہے، جلال آتا ہے، آپ کو نہیں پتا آپ اپنی نہیں پاتے، سادگی میں نہیں پاتے۔ کئی دفعہ ایسے میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ سو مینی تھنگز وی آر ڈوئنگ، ہمیں پتہ نہیں خدا نے مجھے اس کے لیے مقرر کیا ہے، اور وہ انائنٹنگ آپ میں کام کر رہی ہے، وہ مسا آپ میں رہتا ہے، وہ آپ کو سکھاتا ہے، یعنی کہ خداوند کا پاک آپ کے اندر رہ کر اپنی پاور اور اپنی گفٹ سے وہ کام کرتا جاتا ہے جس کے لیے آپ کو ملے، تو ہمیں اس کا ریئلائز ہوتا ہے۔ لیکن جب آسمان پہ جائیں گے تو وہ سارے ہمارے پرچے کر جائیں گے، وہ خود ہی خدا ظاہر کر دے گا، تو وہ کلیئر ہوگا دیکھیے مجھے کرنا۔ تو اب اس نے یہاں پر یسوع کی مسا کیا ہے، وہ کہتا ہے خدا کی مجھ پر ہے، اس کا مطلب پاک روح کے بغیر ہم انائنٹنگ نہیں لے سکتے، نہ انائنٹڈ ون، نہ ہم انائنٹڈ پرسن، نہ ہم کرسچن بن سکتے، کرائسٹ لائک پرسن۔ ایوری ون نیڈ دا پاور آف دا ہولڈ اسپرٹ۔ ہم آگے چلتے ہیں، لکھا کہ پھر خدا کہتا ہے مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا۔ اب جس شخص کو کیا مسا کی ہوتی تھی، وہ تو خود ہی خدا کا مسا کا سورس ہے، اس لیے دنیا میں ایز اے ہیومن بینگ اس نے اپنے آپ کو خدا کے برابر انسانوں کو مشابہ ہو گیا، ہی بیکیم لائک ہیومن بینگس، اور ہیومن بینگ کو کس طرح سے مسا لے کر کیسے وہ مسا دیتا ہے اور کیسے پھر باتیں کام کرتا ہے، کیا اس کو دیکھنے ہوتی ہے۔ مسا کیا پہلی بات آ کے حلیموں کو خوشخبری سناؤ،
میں نے کہا خدا وہ حلیموں کا مطلب ہے ہمبر لوگوں کو، نیک لوگوں کو، تو کیا دوسروں کو خوشخبری تو ہم برے لوگوں کو بھی سناتے ہیں، ہمیں سنانی ہے، ہمیں تو ہر بندے کو بتانی ہے، تو سارے تو نہیں ہے۔ یہاں پر جو وہ کہہ رہے ہیں اس کا جو مقصد ہے کہ اس انائنٹنگ کا فائدہ ان کو ہوگا جو حلیمی سے خدا کے کلام کو قبول کرتے ہیں۔ یہ دوسری آیت بول رہا ہوں، دس ورس از ان دی جی ایم چیپٹر 1 کہ حلیمی سے اس کلام کو بولے۔ اب جتنا مرضی مسئلے کا کر دو، موزے کر دو، لنگڑے چلا دو، کچھ بھی کر دو، وہ آپ وہ مسیح کو قبول نہیں کرتے، وہ میک ہوتے نہیں، ہمبل ہوتے نہیں، تو ان کو خوشخبری کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ مطلب ہے سنانی ہم نے سب کو ہے، جو میک ہوں گے ان کو صحیح خدا کی آواز آ جائے گی، کیونکہ وہ ہمبل ہو جائیں گے، وہ خدا کی آواز کو سن لیں گے، ان کی زندگیاں بدل جائیں گی، ان کے اندر خدا کام کرنا شروع کریں ان کو۔ یہ پھر خدا کیا کرے گا کہ جب ہم میک لوگ جو بھی ہیں، چاہے وہ جسمانی طور پر اپنی کسی بات کے لیے میک ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ حیران ہوں گے کہ جب مسلمان، ہندو، سکھ یہ کسی میٹنگ میں آتے ہیں، بہت ایسی دنیا میں اب تو ہزاروں کے نہیں لاکھوں کے ساتھ کروڑوں میں شاید اب ایگزامپل ہے، وہ آئے ہیں میٹنگوں میں، دیکھتے ہیں دوسروں کو اس مسا ہوتا ہے، وہ روتے ہیں، اچھا میری یہ ہوگا، اس کو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ خدا کے سامنے اس کام کے لیے ہم بل ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے جسم کے لیے برکت لے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ روح کے لیے لے جاتے ہیں، لیکن اکثر بتاتا ہے روح جو لیتا ہے وہ پرماننٹ ہے، جسم کے لیے جو وہ ہو سکتی ہے، ایک بیماری سے چھوڑ کے تو دوسری کو لگ گئی، تو پرماننٹ تو نہیں ہوتی، وہ تو آخر کچھ نہ کچھ چیلنجز آتے ہیں۔ اس کے ہم آگے بڑھتے ہیں، لکھا ہے اس سے کہا گیا پہلی کیا، اس نے مجھے بھیجا کہ شکستہ دلوں کو تسلی۔ ہم سب کی یہ ایک دوسرے کو بھی تسلی دینا جو شکستہ ہو جاتے ہیں، مشکل میں چلے جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اور خدا کے سامنے گر جاتے ہیں، ان کے لیے ہم نے ان کو بھی خوشخبری سنانی ہے کہ نہیں، گاڈ از ود یو اینڈ گاڈ کین ڈیلیور یو، اور خدا آپ کو خوشخبری سنا جاتا ہے کہ میں بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دے، اور لکھا کہ وہ اس تسلی پر جو خدا کا روح دیتا تھا وہ چلتے جاتے تھے۔ ہماری زندگی میں بھی اور ہمارے سیاست کی زندگی میں بھی ہماری چیلنجز رہیں گے، یہ آپ کے بند نہیں ہو سکتے، یہ میں روز آتا ہوں بعد میسج بتا رہا تھا، یہ نہیں ہے، یہ نیچرل نہیں ہے، یہ خدا سے مقرر ہے، یہ نہیں بدلنا چاہیے، اور یہ بدلتے رہیں گے اور چینج ہوتے رہیں گے، اور ہماری چیلنج ہر چیز کے حساب سے، ہر حالات کے حساب سے، ہر گھر کے ساتھ، ملک کے ہر شہر، یہ سارے بدل جاتے ہیں۔ اب آج ہم اسرائیل میں بیٹھے ہوتے تو ہمیں پتا ہوتا کہ کل رات کو بدل نہیں آ رہی، پھر گھر وہ بات ہو، یہ ہو رہا وہ، اگر آپ فلسطین ہوتے تو اور زیادہ کچھ ہوتا، جس طرح کے ملک میں ہو گئی، جیسے حالات میں ہو گئے وہ آپ کو پتہ ہے۔ آج ہم شاید کینیڈا میں بیٹھے ہوتے تو تھوڑے پریشان ہوتے، روٹی پانی کا کام سے اتنا مسئلہ نہ ہوتا، یہاں پر یہ ہمیں بن گیا، کیونکہ پاکستان میں رہتے ہیں۔ اگر ہم کسی ایسے ملک میں تھے جن کے حالات ایسے ہیں کہ وہاں روٹی پانی سے لوگ نہیں ہے، لیکن ویسے مہنگائی بڑی ہوگی وہاں، لیکن وہ اسٹل اپنی روٹی پانی چلا رہے ہیں، ہمارے یہاں روٹی پانی چلانا مشکل ہوگا۔ سو یہ ساری پرابلمز ہوتے ہیں ان کا تعلق بہت سی چیزوں کے ساتھ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب ہم ایسے ہو جاتے تو آگے اس میں قیدیوں کے لیے رہائی، قیدی کون ہوتے ہیں آپ سب جانتے ہیں، جو پریزن میں چلے جاتے ہیں، پریزن میں جن لوگوں کو بھیج دیا جاتا ہے، چاہے جھوٹا الزام ہو یا سچا الزام، جب وہ پریزن میں ہے تو وہاں وہ سلاخوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں، تو وہاں سے ان کو نکالنا مشکل، ان کے اوپر کوئی جسٹس ہوتا ہے، کوئی طریقہ کار ہوتا ہے ان کو نکالنے، یا پھر ایک چوری کا طریقہ ہوتا ہے جو خدا کے روح میں چل سکتی، نہ شیطان کا طریقہ۔ شیطان کی جو پریزن میں چلے جاتے ہیں، جو اس کو باؤنڈ کر لیتا ہے، باندھ لیتا ہے اور بالکل ان کے اوپر وہ کر لیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ سب جو ڈاکومنٹ ہے اور وہ جو کلیئر کرنی ہے لبرٹی کیپٹیوز، اور جو پریزن میں بالکل باؤنڈ ہے، باؤنڈ کا طریقہ فرق ہے، جیسے لوگ بدروؤں سے، جادوؤں سے، فریزوں سے، بیماریوں سے باؤنڈ ہو جاتے ہیں، اب کیا کرے وہ نکلنے ان پوائنٹ جیسے کیا ہوا، ان کی چینج کو توڑنا نہ ہے بات، قیدیوں کی رہائی کا اعلان کرنا۔ پھر اس کے کیا ہے کہ قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کرنا۔ اسیر کون ہے؟ آپ سب جانتے ہیں، اسیر ان کو کہتے ہیں جو دوسرا ملک حملہ کر کے آپ کو لے کے قیدی لا کے، وہ بھی قیدی ہیں لیکن وہ فرق ہے، وہ اسیر ہے، وہ اپنے ملک میں نہیں ہے، جو قیدی ہیں وہ اپنے ملک میں، وہ اپنے میں رہتے ہوئے وہ قید ہو جاتے ہیں، اور ہم نے ان سارے لوگوں کی چینز کو توڑنا دیا اور اپنی چینز کو بھی توڑنا، کیونکہ وہی مسئلہ میری زندگی میں بھی میرے وسیلہ سے بھی کام کر سکتا ہے، وہی مسئلہ میری زندگی میں بھی دوسروں کی زندگی میں بھی کام کر سکتا ہے۔ تو یہ دونوں خدمات خدا نے ہم نے سے وی آر ناٹ ٹو لوز
اپنی اس خدمت کو ہمیں لوز نہیں کرنا، حالات سے ہمیں نہیں گھبرانا. یہ بائبل کی تعلیم ہے. میں آپ کو گواہی دیتا ہوں یہ میرا سال میرے روحانی لحاظ سے سب سے چل رہا ہے. آپ کو دیکھو کیسے پیسے بڑے ہیں. نہیں کیا آپ کو کوئی مشکل نہیں ہے؟ نہیں، مجھے بیماری آئی آپ کو میں گولیاں دے چکا. میرے تو کمر کا اتنا بڑا پرابلم، میرے تو پتہ کتنے کا پورا مہینہ میرا پرابلم ہے. میں کبھی ایسا ہوتا ہی نہیں میں چلتا ہی جاتا ہوں. پرابلم کیا میں اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں؟ نو. ایک نئی چیز میرے ساتھ ہوئی آج صبح. پھر مجھے جب میں نے ہولی اسپرٹ کے ساتھ بات کرنی شروع کی دوبارہ، میں کرتا تھا پہلے بھی، میں نے نا ہر مسئلے پہ خدا سے بات کرنا شروع یہ سال کے شروع سے. پچھلے کوئی اپریل مئی سے زیادہ شروع ہو گئی. مجھے خدا ایک لفظ کہتا ہے ایمان پہ چل، اور جیسے جھلکی نہیں ملتی ایسے واضح کی ہوئی ہے. آج صبح میں کسی چیز پہ ڈسیزن کا میں بڑی مشکل میں تھا. میں کہتا خدا میں کیسے ڈسیزن کروں، میری جو سچویشن ہے میں اس کے مطابق وہاں سے ٹھیک ہے مجھے سمجھ آ رہی تھی. ان کو کہا کل بھی کسی کے ساتھ دعا کرا تو مجھے کہا کہ کام کرتا ہے. میں کہا خدا یہ بہت مشکل ہے، بہت ناممکن ہے، لیکن میں کروں گا، میں یہ کروں گا، لیکن مجھے کلیئر تو ہے. آج صبح پھر میں دعا میں کہا خدا بائبل بتا مجھے بتا میں کرنا کہ نہیں کرنا. میری چیلنجنگ کام ہے بہت بڑا. خدا نے مجھے کہا میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ ایمان پہ جا. ایسے ایسے واضح ایمان پہ جا، ایمان پہ جا. اور یہ ایک دفعہ والے مجھے اس سال میں 8 سے 10 دفعہ یہ آپ کے لیے میں اس کی گواہی بتا رہا ہوں کہ God is going to do something in your life because of this. ایمان پہ جا. ایمان پہ کیسے چلے؟ ایمان کیا ہے؟ ہم دیکھی چیزوں کو سمجھ. تو میری آواز سن، جو میں تجھے کہتا ہوں اس پہ اسٹیپ ہوتا ہے. یہ ہے کافی میرے. اور جب میں اسٹیپ آؤٹ کرتا ہوں تو پتھرس والا صاحب ہوتا ہے. آگے طوفان ہے، آگے لہریں ہیں، آگے پانی کو اڑاتا رہتا ہوں اور چل. یہ ہے ایمان. اور جیسے جب میں پاؤں رکھتا ہوں تو پھر پانی پر چلتا ہوں. اگر میں پاؤں رکھتا ہی نہیں پا رہا ہوں، میں بڑا کیئرفل ہوتا ہوں کہ کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو تو بڑی غلطی کا لی تو پھر میں اور مشکل میں چلا جاؤں گا. لیکن جب مجھے آواز آ جاتی ایمان پہ اس کو بھی ایسی ہی ہے. اور ودن 1 آور 2-3 موجود ہو ودن 1 آور یہ آسمان اس طرح. وہ جو مسئلہ تھا جو میرے وہ کافی بڑا مسئلہ میرے لیے، وہ فیصلہ ہو گیا. میں نے فیصلہ کر لیا. میں خدا تو مجھے ایمان پہ چل تو میں چلتا ہوں. جیسے میں نے یہ کہا لیٹ اس آل ٹوڈے لرن کہ آپ کے جتنے بھی چیلنجز ہیں، ایجوکیشن کے ہیں، پیسوں کے ہیں، چیزوں کے ہیں، بیماریوں کے ہیں، ابلیس کے ہیں، ایج فیکٹر کے بھی چیلنجز ہوتے ہیں. میری بہن کو زیادہ مجھ سے بڑی ہے، ہمیں بھی شروع ہوتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں، وہ آپ کی سچویشنز کے ہوتے ہیں، آپ کے باڈی کے ہوتے ہیں، آپ کے ذمہ داریوں کو ہوتا ہے. جیسے پھر پہ بہت رسپانسبلٹی مجھے پتا ہے، اس کو کتنی رسپانسبلٹی ہے، باقا کام بھی کرنا ہے، اپنا بھی کرنا ہے، یہ ساری چیزیں رہتی ہیں. تو یہ کلام آپ کے لیے اور میرے لیے اور خدا نے پھر مجھے کہا کہ یو ہیو ٹو گو. میرے اس چیز کے ساتھ اس کا بندہ ہے یو ہیو ٹو گو. اور خدا کسی لوگوں کو اور اس کی 1 منٹ پتہ بھی آپ کے گھر ہے تو بعد میں دیکھتا ہوں، اور جس جگہ خدا مجھے جانے کو کہتا ہے اس جگہ ضرور جانا ہے. میں بات کروں ایمان کی. جب آپ ایمان پہ چلتے ہیں ساتھ ہی دروازے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں، ساتھ ہی کنفرمیشن آئی شروع. میرا سینٹر پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ساری برکتیں ہم سب کے اندر ہمارے پاس ہیں. چیلنجز آئیں گے لیکن ہم نے اس مسئلہ جو ہمیں دیا گیا ہے اس سے لے کر رہنمائی جو کروں اس سے اور اس کی پاور لے کر اپنے تھرو اس کو بہنے دینا ہے اور اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بات کرنا ہے. کیونکہ جب آپ بند کر دیں گے نا، میں نے یہ کر کے دیکھا جب میں نے لائک کرنا بند کر دیا یہ کیا. ابھی میں اس کی پھر جا رہا ہوں کچھ کیا جاؤ کرنا میں نہیں جانا کیا کرنا ہے سب سے بات. لیکن خدا نے کہا اس کو ذرا وہ کر دیجیے تو اس لیے یاد اس کو سائلنٹ بتا دیں یہ موڑ پہ تو یاد رکھیں کہ خدا جو ہے وہ کچھ کرنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ. بالکل نہیں ڈرنا. اس سال کے لیے جو خدا کے بعد اس کو کلیم کرتے ہیں اور مجھے نہیں پتا یہ کیسے ہوگا، کس وقت ہو جائے. یو ڈو ناٹ نو ہوتا ہے، مجھے کچھ نہیں پتا. ابھی جو خدا مجھے کہہ رہا ہوں میں ان نون ورڈ لے جا رہا ہوں، میں اگلے ہفتے جو جا رہا ہوں ان نون ورڈ لے جا رہا ہوں. مجھے کچھ نہیں پتا اور میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں جاؤں، نہ فزیکلی نہ فائنینشلی نہ کسی علاق سے. مجھے آؤ بڑے کام ہے، میں جا نہیں سکتا، میری مصیبت نہیں ہے، بس ٹائم نہیں ہے، میرے اپنے بڑے کام ہیں جانتے ہیں. لیکن میں خدا کرنے سے چل پڑتا ہوں. جب میں چل پڑتا ہوں تو پھر وہ پانی جو ہے وہ ہوتا ہے، پھر وہ معجزے سے میں پانی پر چلتے جاتا ہوں. اور یاد رکھیے کہ آپ کے لیے اس بات
اب میرا خیال ہے کہ آپ نے سب کو بڑا سادہ بات مسا ہمارے پاس ہے، ایمان سے اس کو ریلیز کرنا ہے اور ایمان سے اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی برکت دے گا۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ خدا کی شکر کا موقع ہے اس کلام کو اپنے لیے بیان کرنا ہے کہ خدا کیونکہ میں تیرے اندر ہوں۔ دیکھو نا مسیح کو مسا ملا تو جب ہم نے توبہ کی تو ہم مسیح کے اندر آ گئے، جو اندر آ گیا جب جو مسا اس پر وہ اس پہ بھی آنا چاہیے، اس کو صرف ریسیو کرنا ہوتا ہے ہم ایمان کے ساتھ۔ یو ہیو ٹو ٹیک اٹ بائی فیتھ کہ خدا ہم تو تیرے اندر ہیں، ہم مسیح میں ہیں، ہم جتنے بیٹھے خدا کو بڑا شکر ہے۔ We have accepted Jesus and we are in Jesus. Amen. اور اس مسیح میں جو مسا ہے وہ ہم پر بھی بہ سکتا ہے اور ہمارے وسیلے سے بھی بہ سکتا ہے۔ خدا بہت قدرت کو محسوس کر رہا ہوں۔ God has really helped your faith and God wants to bless you and bless you and bless all of us۔ یہ خدا کا کہنا ہے۔ ہم نے بالکل اس چیز سے بالکل نہیں نیگیٹو تو سوچنا نہیں، جو مرضی سامنے آ جائے۔ Let us be positive کہ جب تک ہم یقین کریں گے ہم خدا کے جلال مطلب اپنی خدمت کو پورا کریں گے اور ہم خدا کے جلال کے لیے، اور جب تک خدا نہیں چاہتا ہمیں دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ وقتی طور پر چیلنجز آئیں گے، آتے رہیں گے، لیکن ہمیں خدا کرے گا نہیں، ہمیں وہ نکال دے گا۔ ہاللیلویہ۔ آئیے دعا کریں، ہم سب کے سب مل کر دعا کریں گے۔ میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا اور میں اس کلام کے وسیلہ سے جو روح قدس نے مجھے بھی جاری کیا، آپ کو بھی دیا ہے، میرا بڑی دلیری مجھے مل گیا صبح سے میرے اوپر میں دعا بڑی گا آپ کو بھی اس کی کیا کہتے ہیں، خدا میں کیا کروں مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میرے سے کلام کر کے اور میں سوچتا ہوں کہ جب میں جاتا ہوں تو خدا میرے ساتھ بھی بولتا ہے، لوگوں کے ساتھ بھی بولتا ہے، اور یہ میری خدمت ہے، یہ خدا کا وہ مسا ہے جو کلام کی صورت میں میرے سرے سے کرتا ہے، اور جو لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں ان کے موجے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور میرے اپنے بھی ہوتے ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، تھینک یو جیسس۔ If you don't mind, جو لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں وہ کھڑے ہو جائے، کیونکہ I feel the presence of the Lord in a different way today. I want to really receive it in the next 5-10 minutes. We can receive all the blessings for us. آپ کی کوئی بھی برکت کو خدا کو پہلے کلیم کرو کہ اس کلام کو اپنے لیے قبول کرو۔ ایک بائبل کے مطابق جو آج ہم نے سیکھا ہے، خدا میں یسوع مسیح تو وعد مسیح ہے جو پوری کائنات میں کام کر سکتے ہو کہ تو خدا ہے، اور جب تو انسان بنا تو ایک مسیح کی طرح ہمارے سامنے آیا اور بیٹے کی شکل میں آئے۔ خدا تو مسیح بھی ہے، مسا شدہ بھی ہے، اور تو خداوند بھی ہے، لارڈ بھی ہے، اور تو یسوع بھی ہے، نجات دینے والا بھی ہے۔ یہوہ خدا کا مطلب بھی، یہوہ کا مطلب بھی نجات دینے والا، اور یسوع یہوہ جب مسیح کی شکل میں پھر بھی وہ نجات دیتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آئیے اس کو قبول کیجیے اور ایمان سے اپنے منہ سے اقرار کیجیے کہ یسوع میں تجھے مانتا ہوں، میں تجھے مانتا ہوں، میں تجھے آج اس کلام کے کتاب وہی مسیح مانتا ہوں جو خدا کے شکستہ دلوں کو تسلی دینے کے لیے آیا ہے، جو قیدیوں کی رہائی کا اعلان کرنے ہے، جو خدا برخل شاہ رہا وہ خدا جو سیروں کو خدا آزادی کا اعلان کرنے کے لیے آیا۔ ہم سارے مل کر خدا شخصی طور پر پہلے، پھر خاندانی طور پر اپنے لیے، اور خاص طور پر خدا ہم سارے انڈیویجولی شخصی طور پر انڈیویجولی لارڈ وی کم ٹو یو، ہم تیرے پاس آتے ہیں، اور اس کلام کو میں اپنے لیے قبول کرتا ہوں، اس کلام کو میں اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے، اپنی بڑی بہن کے لیے، اور اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے، اور اپنے گرینڈ چلڈرن کے لیے، بیٹیوں کے لیے خدا اللہ قبول کرتا ہوں۔ ربی نہرا خالا شیورا ربا، آج تیری آگ اس گھر میں آئے ربا خالا ربا، تو نے مجھے اس لیے بلایا اور مسا کیا کہ میں تیری روح کی آگ لا سکوں اور میں لوگوں کو آزادی کا اعلان کر سکوں۔ خدا ہم تو جانتے ہیں مجھے اور ان سب کو تیری تسلی کی ضرورت ہے۔ ہم جو شکستہ دل ہیں اور ریبا نہرا ربا خالا ربا، ہمیں انکریجمنٹ کی ضرورت ہے، ہمیں مطلب مار بار دیا تیرا ہاتھ ہی ہاتھ بڑھ جائے ہم سب پر خدا، ہم جتنے بھی ہیں خدا ہم یسوع کے نام میں آج اس تسلی کو حاصل کرتے ہیں، روح القدس کی تسلی کو جو ہمیں دے رہا ہے، جو ہمارے ساتھ ہے، جو یسوع ہمارے ساتھ ہے، خدا باپ ہمارے ساتھ ہے، اور وہ ہمیں آزاد کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ آج ہم آزادی کا اعلان کرتے ہیں، ساری بیماریوں، ساری مصیبتوں، ساری رکاوٹوں، ساری افراتفری، چاہے وہ روحانی ہے، چاہے وہ شیطانی ہے، چاہے وہ خدا کی طرف سے ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے، اور خدا جو تو نے بھی بھیجتا تو اس لیے بھیجتا ہے کہ تو ہمیں لڑنا سکھاتا، تو ہمیں آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ اس لیے جو کچھ بھی آج ہم ساری روحانی جو بھی سورس ہے جو ہمارے خلاف ہے ان کو بھی، اور جو ہماری فیور ہے ان کو بھی مان لاتے ہیں کہ وہ ہماری فیور میں کام کرنا شروع کر رہے ہیں۔ ہاللیلویہ۔
ہمارے بدنوں سے ساری کمزوریاں جائیں, بیماریاں جائیں, پریشانیاں جائیں, پیسوں کی کمی یسوع کے نام سے جائے. خداوند اگر تو پیارے یسوع مسیح پر بہت لوگوں کے لیے معجزے کرا تو تمہارے لیے بھی کرے گا, گھر کے لیے بھی کرے گا. میں چاہتا ہوں خدا تو ہمیں پرماننٹ ایسے وسائل دے تاکہ خدا تمہارے سارے بہن بھائی ہم سارے مل کر تیرے لیے بڑے بڑے کام کرنا چاہتے ہیں. ہم تیرے لیے جینا چاہتے ہیں, ہم پھر سے ریوائول لانا چاہتے ہیں, اور اس ریوائول کے لیے جتنے فائنینسز ہمیں چاہیے خدا, اور ہم ساری اپنی منسٹری کے پارٹس کو جتنے بھی خدا چرچز ہیں, کلیسیاں ہیں, منسٹریز ہیں خدا, اور سینٹرز ہیں, اور خدا دعا کو ٹیمیں ہیں, اور جو کچھ ہے خدا ہمارے پاس جو تو نے ہمیں دیا بلایا ہے, وہ ریوائول پھر سے نہ صرف لینڈ میں آئے, نہ صرف ہمارے چرچز میں آئے کہ چرچ ہے, بلکہ خدا پورے چرچز میں ہمارے اسلام پورے پاکستان میں آئے, اور روح القدس کی آپ کے اسلام سے غیر قوموں میں بھی آئے, وہ توبہ کریں, اطاعت پائیں, خوشخبری سنائیں ہم, اور وہ مسا ہم سے رہے خدا. اور اس گھر میں خدا میرے بچوں کو خاص طور پر ایجوکیشن دے رہے ہیں, ان کو حکمت دے, دنائی دے, وسائل دے, یسوع کے نام میں جب وہ کام سے بڑھ رہی ہیں خدا, میں چاہتا ہوں ان میں اور زیادہ حکمت و دنائی پڑے, اور تیرا پاک ان کو گائیڈ کرے. وہ تیری بیٹیاں خدا, فلپس کی بیٹیوں کی طرح میں اپنے مسا سے بھر کر استعمال کرتا ہوں.